الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 113 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ آپ یہودی بن جائیے یا نصرانی بن جائیے، لیکن یہ نیا دین جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا اور اپنا یہ موقف واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خاص جماعت یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی۔ نجات کے لیے کچھ قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، وہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ جو لوگ ان پر پورا اتریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ چنانچہ یہ بات اس سے پہلے بھی اسی اسلوب میں واضح کی گئی اور یہاں بھی اسی اسلوب میں واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کے لیے تو یہ چیز مقرر کی گئی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دے، یعنی وہ اپنے رب کو مان لے، اس پر سچا ایمان لائے اور پھر اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور خوبکاری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس بات کو مان لے جو حق ہے۔ یہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر جب وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ واضح کیا کہ ایک طرف تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، اس کے بعد تم جنت میں جاؤ گے اور یہی نجات کا راستہ ہے، اور دوسری جانب خود ان کے درمیان جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد۔ یعنی ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خود ان کے درمیان حق و باطل کے معاملات زیر بحث آتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی دوسرے کو حق پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ بالکل واقعہ ہے، یعنی دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس طرح مذہبی گروہ بندیاں وجود میں آ جاتی ہیں تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جب ان مذہبی گروہ بندیوں کے مقابلے میں کوئی نئی آواز اٹھتی ہے تو سب اس کے خلاف متحد ہوتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ ایک دوسرے کی تکذیب کریں گے، تفسیق کریں گے، تکفیر کریں گے، جو مذہبی گالیاں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہوئی ہیں وہ ساری تھوپ دیں گے، کسی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی نئی آواز اٹھتی ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری اجارہ داریوں پر اثر انداز ہوگی تو پھر سب متحد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ مسئلہ نہ حق کا ہے، نہ باطل کا ہے، نہ صحیح کا ہے، نہ غلط کا ہے، ورنہ اگر یہ معاملہ ہو تو پھر آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ پھر تو وہ یہ کہے گا کہ میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، یا میرے نزدیک اس عمل میں یہ خرابی ہے، یا آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات پر میں یہ اعتراض کر رہا ہوں، یا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں یہ باتیں مانی جاتی رہی ہیں اور ہماری یہ گروہ بندیاں ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو اختیار کر لیجئے، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی، ہم مسلمانوں میں جو مذہبی گروہ بندیاں وجود میں آ گئی ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بالکل ٹھیک اسی جگہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں یہ بات طے ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسی کوئی بات کہہ دے کہ جو ان سب کے لیے قابل قبول نہ ہو تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ دیوبندی ہو جائیے، بریلوی ہو جائیے، اہل حدیث ہو جائیے، یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو گروہ بندیوں کا ایک خاص مزاج ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں بالکل واشگاف کر دیا، اور یہ بتا دیا ہے کہ جب حق و باطل کا فیصلہ حق و باطل کی بنیاد پر کرنے کی عادت نہ رہی ہو اور آدمی صحیح اور غلط کے بارے میں حساس نہ رہا ہو، بلکہ وہ چیزوں کو دیکھتا ہی اپنی گروہ بندیوں کے حوالے سے ہو، تو پھر وہ اس طرح کی ذہنیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، فرمایا کہ ان کا گٹھ جوڑ تمہارے خلاف تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی ہو جائے پھر ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مصالحت ہو جائے گی، یعنی ان میں سے کسی گروہ میں شامل ہو جاؤ تو ہم تمہیں پیشہ ورانہ طریقے سے مان لیں گے، یہ ہماری پیشہ ورانہ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ لیکن حق و باطل کی بنیاد پر اگر کوئی بات کر رہے ہو تو اس کو ہم سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس سے پردہ اٹھا کر یہ کہا کہ ایک طرف ان کے یہ مطالبے ہیں اور دوسری جانب ذرا ان کی آپس کی گفتگویں سنو۔ یہودیوں کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ نصرانیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ یہ کہیں کہ نہیں، باطل، بالکل گمراہ لوگ، کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، نصارہ کے پاس چلے جاؤ،
اور ان سے پوچھو جا کے کہ یہود کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ یہی بات ان کے بارے میں کہیں گے۔ اور صورتحال کیا ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ایک ہی تورات ہے جس کو دونوں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ دونوں جو گروہ ہیں یہ کوئی الگ مذاہب نہیں ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے اندر جو دعوت برپا ہوئی ہے اسی میں یہ دو گروہ وجود میں آئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہماری مسلمان امت میں مختلف فقہی گروہ ہیں یا مختلف کلامی گروہ ہیں یا مختلف نقطہ نظر کے لحاظ سے جو جماعتیں اور تنظیمیں وجود میں آ گئی ہوئی ہیں، اسی طرح کی چیز ہے ان کی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کہنے کے باوجود کہ نہ یہودی کسی بات پر ہے اور نہ نصرانی کسی بات پر ہے، ایک ہی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ گویا ان کو یہ بتایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی کتاب ایک ہی ہے۔ ایک کتاب کی بنیاد پر نصرانی بھی کھڑے ہیں، وہی بائبل ہے، وہی تورات ہے، وہی زبور ہے، وہی انجیل ہے، انکار تو نہیں کرتے، لیکن حال یہ ہے کہ کوئی دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ اگر آدمی حق پرست ہو تو یہ معاملہ ہو نہیں سکتا کہ کتاب ایک، دین ایک، پیغمبر ایک، اللہ کی دعوت ایک، پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آدمی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ یہ کہے گا کہ مجھے فلاں بات سے اختلاف ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے اس پر یہ اعتراض ہے، آئیے ہم مل کے حق کو تلاش کرتے ہیں۔ میں کسی حق پر پہنچا ہوں تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ کسی حق پر پہنچے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ یعنی پھر رویہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق لیتا ہے، حق دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر سب معاملات کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو آدمی یہیں پہنچتا ہے کہ کتاب ایک ہوتی ہے، پیغمبر ایک ہوتا ہے، لیکن گروہ بندیاں اپنی جگہ قائم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہ یہ تو معاملہ ان کا ہے کہ ان کے پاس کتاب موجود ہے، یعنی ایک ریفرنس کی چیز موجود ہے، اگر کسی چیز کا فیصلہ کرنا چاہیں تو یہ اس کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت بھی جو تورات اور زبور اور انجیل ہمارے پاس موجود ہے، اگر یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، جیسے کہ ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کریں، اگر یہ اس کی طرف رجوع کریں تو جتنے معاملات بھی ان کے ہاں غلط فہمیوں کا باعث بنے ہوئے ہیں ان سب کا حل ان کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی توحید کا معاملہ ہے، آپ تورات کو پڑھ لیجئے، آپ انجیل کو پڑھ لیجئے، جتنی بدعتیں اس میں داخل کی گئی ہیں، جیسے غلط عقائد اس میں داخل کیے گئے ہیں، آپ کو کہیں اس کا شائبہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ کتابیں وہی توحید بیان کر رہی ہیں جو توحید قرآن مجید نے بیان کی اور جو علم و عقل کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ شریعت کی پاسداری کے بارے میں ان کتابوں کی طرف رجوع کریں تو دونوں کتابیں بالکل ایک ہی بات کہتی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی ان میں کوئی ادنیٰ درجے کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنی بات شروع یہاں سے کی ہے انجیل میں، اور وہ اس وقت بھی موجود ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ اپنی بات شروع یہاں سے کی ہے اور اس کے بعد بتایا ہے کہ تم نے احکام کو بالکل بے روح کر دیا ہے، میں تمہیں اس کی روح کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی صحیح حکمت کیا ہے، اور تورات میں جو احکام تم کو دیے گئے تھے ان پر عمل پیرا ہوتے وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو کس حیثیت سے پیش کرنا چاہیے تھا، یہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صورتحال یہ ہے تو ان کتابوں کی طرف بھی اگر یہ رجوع کرے تو وہاں بھی ان کو حق مل جائے گا اور بالکل صحیح بات ان پر واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید نے جب اپنی دعوت پیش کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر وہ یہ کہے گا کہ تم لوگ اپنی تورات کو قائم کرو، اپنی انجیل کو قائم کرو، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم میری بات مانو، یعنی تمہارے اور میرے درمیان اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اپنی دعوت بھی یہ کہہ کے پیش کرے گا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات پر جمع ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور عمل صالح کی بنیاد پر اللہ کے حضور میں پیشی کا احساس، یعنی یہی دعوت ہے تمام پیغمبروں کی جس میں ادنیٰ درجے کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ چاہتے تو اس کی طرف رجوع کر سکتے تھے اور صحیح بات کو جان سکتے تھے، ان کا معاملہ آسانی سے حل ہو سکتا تھا۔ لیکن دلچسپ چیز یہ ہے کہ بالکل اسی طرح کا دعویٰ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کے پاس کتاب موجود نہیں ہے۔ اشارہ ہے مشرکین عرب کی طرف، یعنی وہ اگرچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ان کے پاس بھی دین ابراہیمی کی روایت نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی تھی، لیکن بہرحال اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود نہیں تھی، اور اللہ کی کتاب موجود نہیں تھی تو پھر اس کے بعد روایت رہ جاتی ہے جس میں حق و باطل کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، تو جتنے فرقے بن گئے ہیں، جتنی گمراہیاں ہیں، جتنی بدعتیں ہیں، جس طرح کی غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں، جس طرح کی تعبیرات رائج ہو گئی ہیں، ان میں ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو صحیح بات ہم کو معلوم ہو جاتی ہے اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ چیز مشرکین بنی اسماعیل کو حاصل نہیں تھی۔
چنانچہ فرمایا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یعنی جو لوگ خدا کی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے وہ بھی انہی کی سی باتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے کہ فلاں ہو جاؤ تو نجات پاؤ گے، فلاں گروہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو جنت مل جائے گی، وہ بھی انہی کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، یعنی جب کتاب رکھنے والے بھی ان گمراہیوں میں مبتلا ہیں، کتاب سے ناآشنا بھی اس اصرار کے ساتھ اپنے باطل پر کھڑے ہیں، اور کسی صحیح بات کو صحیح اور غلط کی بنیاد پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، پھر معاملے کو چھوڑ دیجئے، اب اللہ قیامت کے دن ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس سے جل رہے ہیں، یعنی اب پھر اور کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ اگر تو معاملہ علم عقل کی بنیاد پر ہونا تھا، اگر معاملہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر ہونا تھا تو اس کا فیصلہ یہاں ہو جاتا، لیکن جس مقام پر یہ تینوں گروہ کھڑے ہو گئے ہیں اس میں پھر اب قیامت کا انتظار کیا جائے، اس لیے کہ حق و باطل کا فیصلہ اس طرح تو اللہ وہیں کرے گا، وہاں یہ بتائے گا کہ نصارہ نے کیا غلطی کی ہے، وہاں یہ بتائے گا کہ یہود نے کیا غلطی کی ہے، وہاں یہ بتائے گا کہ انہوں نے میری کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، پھر اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے فیصلے کے دن آنے تک تو بہرحال یہی ہونا تھا کہ اللہ کی کتاب کو دیکھا جائے، علم و عقل کی بنیاد پر بات کی جائے، استدلال کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں، وہ یہ لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں یہ اب جھگڑ رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابہا، فرمایا کہ یہ جو اختلافات ان کے ہیں، یعنی جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہودی کوئی چیز نہیں، وہ کہتے ہیں نصارہ کوئی چیز نہیں، ان اختلافات کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ بحث ہوتی ہے، ان کا معاملہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کچھ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی تردید کہیں اپنی مسجد میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ دوسروں کو دعوت دیتے وقت بتا دیتے ہیں۔ ان کے ہاں اختلافات اس درجے میں رہے ہیں کہ بیت المقدس جو ان کی سب سے بڑی مسجد ہے، جو سیدنا داؤد علیہ السلام نے بنائی ہے، جس مسجد کے ساتھ ان کی عظیم روایات وابستہ رہی ہیں، اس مسجد کے معاملے میں اور اس مسجد کو ویران کرنے میں ان لوگوں کی انہی مذہبی گروہ بندیوں نے آخری انتہا کو جا چھوا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے انہی اختلافات کی وجہ سے، یعنی یہ جو ان کے اختلافات ہیں، یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے ہیں، اس سے آگے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کتنا ہی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کیا جاتا رہے، عبادت گاہیں سب کے نزدیک مقدس رہے، اللہ تعالیٰ کو جن جگہوں پر پکارا جاتا ہے کوئی ان کی خرابی کے در پہ نہ ہو، بلکہ سب مل کر ان جگہوں کو آباد رکھیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کی مسجدوں کا ذکر نہیں کیا، آپ دیکھیں گے سورہ حج میں یہودیوں کے عبادت گاہوں، عیسائیوں کی عبادت گاہوں، اور جتنے بھی اس وقت مذاہب تھے ان سب کی عبادت گاہوں کے الگ الگ نام لے کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کا حکم اس لیے دیا ہے کہ عبادت گاہوں کو برباد کرنے والے لوگوں کا ہاتھ روکا جا سکے، اس لیے کہ یہ چیز انسانی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اللہ کی عبادت اگر کچھ جگہوں پر ہو رہی ہے، اپنے اپنے طریقے پر لوگ کر رہے ہیں، تو ان کا تقدس قائم رہنا چاہیے، کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پر حملہ آور ہو۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ اگر یہ واقعی حق پرست تھے تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ اختلافات کو اختلافات کے دائرے میں رکھتے، لیکن یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے درپے ہوئے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے۔ یعنی کوئی شخص اپنے طریقے پر خدا کی عبادت کرنے کے لیے کلیسا میں کھڑا ہے، کوئی شخص اپنے طریقے پر خدا کی عبادت کرنے کے لیے مندر میں کھڑا ہے، کوئی شخص خدا کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں کھڑا ہے، تو فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کی ویرانی کے در پہ۔ تو اس میں خاص اشارہ ہے بیت المقدس کی طرف، اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب کے لیے یکساں عبادت گاہ تھی، سب کو اس میں جانا تھا اور سب نے یہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنی تھی، لیکن ایک گروہ کو اگر وہاں اقتدار ملتا ہے تو وہ دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتا، دوسرے کو اقتدار ملتا ہے تو وہ تیسرے کو قریب نہیں آنے دیتا، اور جو کچھ پھر اس کی درد انگیز تاریخ ہے وہ جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا ہے، لوگوں کو پیٹا گیا ہے، کس طریقے سے عبادت گاہوں کو ویران کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اگر لوگ بیت المقدس میں آ رہے تھے اور دین ابراہیمی کے پیرو آ رہے تھے اور اللہ ہی کا نام لینا چاہتے تھے تو ہر ایک کو ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں جب نجران کا وفد آیا ہے اور اس نے آ کر
وہاں یہ خواہش ظاہر کی ہے اتوار کے دن کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی ہے، آپ اسی میں عبادت کیجیے۔ تو اللہ کی مسجدیں اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کی ویرانی کے در پہ ہوں اور وہاں کسی کے آنے والے کو روکا جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے کہ ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ اولئک ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین، فرمایا ان کے لیے تو اگر کوئی چیز زیبا تھی تو یہ تھی کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں، یعنی سرکش ہو کر جانا، دوسروں کو مارنے کے لیے جانا، دوسروں کو نکالنے کے لیے جانا، مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے جانا، ان پر گولیاں برسانے کے لیے جانا، یہ تو ان کے زیبا نہیں تھا۔ ان کے لیے زیبا یہ تھا کہ جب اللہ کی عبادت گاہوں میں داخل ہوں تو اپنا سر جھکا کے داخل ہوں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ خدا کے دین کے علمبردار، یہ انبیاء کی اولاد، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، جب یہ اس سطح پر اتر آئے ہیں تو اب اس کے بعد ان کے بارے میں ہمارا قانون یہی ہے کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، چونکہ ان کو یہ بڑا منصب دیا گیا تھا، اس لیے اب دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں اس نتیجے سے دوچار ہونا ہے، یہ اس سے اب بچ نہیں سکیں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا پھر اس سے آگے بڑھ کر یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ نصارہ نے غالباً سیدہ مریم نے اعتکاف کیا مشرقی جانب تو اسے بعد میں قبلہ قرار دے لیا، اور ان کی ضد میں یہ حضرات مصر ہو گئے کہ ہم مغرب کو قبلہ قرار دیں گے۔ اب بیت المقدس میں ہیں، ایک عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قبلے پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ قبلہ کیا ہے، یعنی یہ کہ بیت الحرام قبلہ ہے، بیت المقدس قبلہ ہے، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بات تو نہیں ہے، یہ تو عبادت میں ایک نظم پیدا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے تاکہ سب لوگ ایک رخ پر اکٹھے ہو کر عبادت کر سکیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا مشرق اور مغرب کی لڑائی اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ کو مشرق اور مغرب میں سمجھ بیٹھے ہو؟ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور جدھر کا رخ کر لو گے ادھر اللہ ہی کا رخ ہے، اللہ کسی خاص رخ میں بند نہیں ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا مشرق میں بند ہو جائے گا، مغرب میں بند ہو جائے گا، بیت الحرام میں بند ہو جائے گا، بیت المقدس میں بند ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قبلے کا معاملہ تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم سب کو جو اگر مل کر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کا کوئی ایک رخ متعین ہو جائے، اس کے سوا یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ایسی سمت نہیں ہے کہ جس میں خود اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ادھر بیٹھا کرے گا، یہ صورتحال نہیں ہے۔ اور جب یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر اس لڑائی کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن ان لوگوں میں سے بعض نے مشرق کو قبلہ بنا کر لڑنا شروع کر دیا اور بعض نے مغرب کو قبلہ بنا کر لڑنا شروع کر دیا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید کس طریقے سے مذہبی ذہنیت کو بے نقاب کر رہا ہے۔ یعنی مذہبی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ حقیقت گم ہو جاتی ہے، صحیح بات کی طلب باقی نہیں رہتی، حق و باطل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی قبلے پر لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی گروہ بندی پر لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی مظاہر پر لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی لباس پر لڑ رہا ہوتا ہے، اصل حقیقت کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ اس کو واضح کر رہا ہے بار بار کہ یہ یہودی اور نصرانی کن چیزوں پر لڑ رہے ہیں، مشرق پر، مغرب پر، قبلے کے رخ کے اوپر، یہ مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ان معمولی اختلافات کے اوپر۔ اصل بات کیا تھی؟ فرمایا اصل بات تو یہ تھی کہ اس کائنات کا ایک خداوند ہے اور ہم سب کو ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہونی ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس دعوت کی طرف بھی کبھی توجہ کی، اس پیغام کو بھی کبھی سننا چاہا؟ یہ پیغمبر کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو یہ پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات تمہارے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، قرآن میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، یہ پیغمبر بھی اسی کو پیش کر رہے ہیں، تو پھر فیصلہ کر لو کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ اللہ دنیا میں بھی اس ضد اور ہٹ درمی کی سزا دے گا اور قیامت میں بھی اس کا نتیجہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ فرمایا کہ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے، لڑائی یہ، جھگڑا یہ، اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ کہ نجات ہمارے لیے خاص ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو یا یہودی ہونا پڑے گا یا نصرانی ہونا پڑے گا۔ آپ اس بات کو تاریخ کے حوالے سے سنتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کیسی احمقانہ بات ہے، مسلمانوں کے فرقوں کے پاس جا کر دیکھ لیجئے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کو فلاں گروہ میں شامل ہونا پڑے گا، فلاں فرقے سے متعلق ہونا پڑے گا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ کبھی اس پر بھی غور کرو
کہ ایک طرف تو نجات کا یہ دعویٰ ہے، دوسری طرف پستی کا یہ عالم ہے کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں کہ اس کی اولاد ہے۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات کوئی ایمان و عقیدہ میں ہو سکتی ہے؟ سبحانہ، فرمایا لا ریب وہ پاک ہے ان باتوں سے، بل لہو ما فی السماوات والارض، اولاد اس نے کیا کرنی اور اولاد کی اس کو کیا احتیاج، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کل لہو قانتون، سب اس کا حکم مانتے ہیں، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو وہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ تمہاری ضرورتیں ہیں جو اولاد سے پوری ہوتی ہیں اور گھروں سے پوری ہوتی ہیں اور چیزوں سے پوری ہوتی ہیں، اور یہ تمہاری محتاجیاں ہیں جن کے لیے تم یہ سب کرتے ہو، اس کا حال تو یہ ہے کہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اس پروردگار کے بارے میں اس طرح کے عقائد ایجاد کر رہے ہو اور اس طرح کی حماقتوں میں مبتلا ہو رہے ہو، تو ارشاد فرمایا کہ اس کی روشنی میں ذرا غور کر کے دیکھو کہ کس پستی میں گر چکے ہو، یعنی جو توحید تمہارا اصل اثاثہ تھی، جو تمہارے ایمان کی بنیاد تھی، جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں امتیاز حاصل تھا، تم دنیا کو توہمات سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، ایک خداوند کی بندگی کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس معاملے میں تو اس پستی میں گر گئے ہو کہ اللہ کی اولاد بنا کے بیٹھ گئے ہو، اور اس کے ساتھ دعوے یہ ہیں کہ نجات ہمارے لیے خاص ہے، اور یہودی ہو گئے تو تب بخشے جاؤ گے، اور نصرانی ہو گئے تو تب اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کو جنت ملے گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِيَنَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا کہ جب اس ساری بات سے زچ ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، یعنی جب یہ ساری بات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اعتراض کرنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تمہاری بات درست ہوگی، لیکن یہ جو قرآن تم پر نازل ہوتا ہے اور اللہ ایسی باتیں تمہاری وساطت سے ہم تک پہنچاتا ہے، یہ براہ راست کر لیں ہم سے، مان لیں گے۔ یعنی اب دیکھیے پھر وہی بات کہ زیر بحث مسئلہ یہ نہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گروہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ تب نجات پاؤ گے، اب فرمایا کہ چلیے آپ کی بات بڑی معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے کیوں نہیں کہتے؟ پھر او تاتینا آیا، یا پھر کوئی واضح نشانی ایسی آنی چاہیے، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی باغ اتر رہے ہوں، کوئی آسمان سے آواز آ رہی ہو کہ ہم فیصلہ کر لیں، یہ آپ کیوں ہمیں تکلیف دیتے ہیں کہ علم اور عقل کی بنیاد پر فیصلے کرو؟ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی بات جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی کہی تھی۔ فرمایا آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ پوری انسانی تاریخ میں ہر گروہ نے اسی طرح کی باتیں کہی ہیں، تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک ہو گئے، قد بین الآیات لقوم یوقنون، ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دیے ہیں۔ اس وجہ سے اے پیغمبر تمہاری اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دے دو ان کو جو نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، خبردار کر دو ان کو کہ جو اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اطمینان رکھو ان دوزخ والوں کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے، تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی، اپنی بات پہنچا دو، اس کے بعد تم ہماری طرف سے بری ذمہ ہوئے، اب ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ ظاہر ہے اس کے اندر حضور کے لیے تسلی بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے تہدید بھی کہ کچھ غور کرو اس بات کے اوپر کس انجام تک پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب اس حصے کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اور تمہارے خلاف اس گٹھ جوڑ سے الگ ہے پیغمبر، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، درحال ہے کہ دونوں کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو خدا کی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، چنانچہ اللہ اب قیامت کے دن ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اپنے انہی اختلافات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں، لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو اب ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت میں بھی ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان میں سے کسی نے مشرق کو قبلہ ٹھہرایا اور کسی نے مغرب کو، اور حق یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا جدھر رخ کرو گے اللہ کا رخ بھی ادھر ہی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔
پھر یہی نہیں، اپنی نجات کے یہ مدعی اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ لا ریب وہ پاک ہے ان باتوں سے، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اس کا حکم مانتے ہیں۔ زمین و آسمان کو وہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی ہے جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی۔ ان سب کے دل ایک سے ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں، لہٰذا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں معجزے اور نشانیاں دکھاؤ۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے پیغمبر، انذار و بشارت کے لیے، اور تم سے ان دوزخ والوں کے بارے میں ہرگز کوئی پرسش نہ ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر